لیکن حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہو اور اس موقع پر کچھ ان کا ذکر خیر نہ کیا جائے اور بیان نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفا کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقتوں اور مہربانیوں، ان کی کرم نوازیوں سے ہمیں دنیا و دین دونوں چیزیں میسر ہیں، اور یہ سب برکت ہے حضرت پیر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکتیں ہیں نسبتوں کی۔ یہ تو لمبا خطاب کیا جا سکتا ہے اس عنوان اور اس موضوع پر، لیکن اب میں ایک شارٹ سی بات کروں گا، کوئی لمبی بات نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہیں احسن قصہ، جو سارے قصوں سے بہتر قصہ ہے، وہ سناتے ہیں۔ اب سنانے والا خود خدا ہو اور سننے والی اس کی مخلوق ہو اور بیان وہ قرآن کے اندر ہو، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر تو قصہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قصے کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو اس قصے میں کروڑوں حکمتیں ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حکمتیں اس قصے میں اور اس واقعے میں موجود ہیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے اس واقعے میں سے ایک صرف اس کا ٹکڑا یا حصہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد محترم یعنی یوسف علیہ السلام کے والد صاحب، ان سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، واقعہ لمبا ہے، سب کو پتہ ہے، تو ایک طویل عرصہ کی جدائی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دونوں کا ملاپ ہو جائے، اور پھر یہ حکم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ لباس، میرا یہ بدن کا کو چھونے والا کپڑا یہ لے جاؤ اور جا کر میرے باپ کی نگاہوں پر، آنکھوں پر ڈالنا، جو میرے غم میں رو 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 کر نابینا ہو چکے ہیں۔ فَاذْهَبُوا، چلے جاؤ، لے جاؤ بقمیصی ھذا، اور پھر جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، میرے باپ کے چہرے سے اس قمیص کے چھونے اور مس کرنے کی دیر ہے کہ اللہ بینائی واپس لوٹا دے گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے باپ کی بڑی عزت و تکریم کی اور تخت پہ بٹھایا، بڑی عزت افزائی فرمائی، اور ایک طویل عرصہ 17 سال یا 24 سال حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اکٹھے گزارا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کو بھی وہاں دفن کر دیا گیا، اور آپ کا اصل علاقہ کیا تھا؟ فلسطین تھا، اور وہاں آپ مصر میں گئے اور وہاں کی بادشاہی ملی، وہیں پہ آپ کی جو قبر انور بن گئی۔ لیکن اللہ کو کچھ یوں منظور تھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی قبر بنانے کا معاملہ پیدا ہوا،
تو وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مصر کی ہر گلی، ہر محلے اور ہر بازار کے لوگ کہتے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر یہاں بننی چاہیے، یہاں بننی چاہیے، یہاں بننی چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر یہاں بنے گی تو ہم اس پہ مجاور بن کے بیٹھیں گے اور نوٹ کمائیں گے، نہیں، وہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے پیغمبر کی قبر اگر ہمارے محلے میں بن جائے گی تو قرب و جوار والے سارے ہی بخشے جائیں گے۔ یہ نیت، یہ ارادہ، یہ عقیدت اور یہ محبت تھی، اور اس محبت کے تقاضے کے تحت ان کی یہ خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے ہاں بنائی جائے۔ اور یہ خواہش کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی کہ چلو جی 2-4 بندوں نے عقیدت کا اظہار کر دیا، اتنی بڑی خواہش کہ اس خواہش کی بنیاد پر بہت زیادہ جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور بالآخر صلح کس بات پر ہوتی ہے؟ صلح اس بات پر ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیل کے، یعنی دریائے نیل جو ہے، دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا جائے، اور دریائے نیل کے اندر سے آپ کی قبر انور کے ارد گرد سے ٹکرا کر جو پانی گزرے گا، جدھر جدھر وہ پانی جائے گا وہاں فصلوں کو پانی ملے گا، اور ان فصلوں کو جو ملنے والا بابرکت پانی ہوگا، ان فصلوں کو جو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر سے مس اور ٹچ کر کے گزرنے والے اس پانی کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اپنے کرم کے سائے میں ڈھانپ دے گا، جو لوگ آپ کے اس پانی سے بلنے والی، بننے والی فصل کھائیں گے اور سبزیاں کھائیں گے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو نیل کے اندر رکھا جائے اور ارد گرد سے پانی گزرے اور لوگ وہ پانی استعمال کریں۔ اس طرح اس بات پر صلح ہو گئی، اور اس بات پر صلح کے نتیجے میں وہاں آپ کو دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑھ کر کیا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر سے کوئی فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اللہ کے ولی کی قبر سے یا اللہ کے نبی کی قبر سے اس کے انتقال کے بعد کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو مصر والوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے بتا دیا، اور یہ نہیں کہ اس وقت مصر کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارے جاہل لوگ ہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں بڑے بڑے شیعیت علماء اور یہود کے بڑے بڑے علماء وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے نیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کو رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مصر میں آپ کی برکتیں پھیلتی جائیں۔ میری بات کی سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آگے اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہے، حضور علیہ السلام ایک جگہ پر ایک اعرابی کو ملتے ہیں، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں اعرابی کو ملتے ہیں، تو ملنے کے بعد، ملاقات کے بعد آپ بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کبھی ہمیں مدینے میں بھی آ کے ملنا، کبھی ہمیں مدینے میں بھی آ کے ملنا۔ وہ اعرابی دوسرے چوتھے دن ہی مدینے چلا گیا، جا کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مدینے میں آنا، تو میں آ گیا ہوں، اب مجھے کچھ دیجئے۔ اب لینے والے دینے والے معاملات ظاہر ہے اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کس کو کس شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ خدمت، کچھ دیجئے، کوئی انعام اکرام۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا ایک اونٹنی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اونٹنی، بڑی قیمتی، اور اس کے اوپر ہودج بھی ہو، لہذا بس مجھے وہ دے دے، مجھے میرے لیے کافی ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے اتنی قیمتی چیز، یہ اونٹنی بہت بڑی شے ہے، تو پتہ نہیں مجھے دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو کہنے لگا مجھے اونٹنی۔ حضور مسکرائے اور کہنے لگا واہ اے بندیا، یہ کیا مانگا ہے؟ دو جہاں کے شہنشاہ سے، کائنات کے مالی سے اور کائنات کے مالک سے، مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی
نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرمایا نبی سے مانگ رہے ہو اور تاجدار انبیاء سے مانگ رہے ہو, اور مانگ کیا رہے ہو؟ ایک اونٹنی چاہیے, یہ لو اونٹنی. اور ساتھ فرمایا کہ تیری مانگ جو ہے نا وہ تو یوسف علیہ السلام کے دور کی اس عورت اور بڑھیا سے بھی کم ہے جس بڑھیا کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگنا ہے. اب صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا نا تو حضور سے کہنے لگے حضور ہمیں وہ بڑھیا کی بات ضرور سنائیں. دلچسپی پیدا ہوگی, اس بڑھیا کی بات سنائیں. اب حضور نے ان کو یہ بات سنائی. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے نا تو دوران سفر آپ رستہ بھول گئے. اب اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت رستہ بلا دیتا ہے, بھول گئے رستہ. کھجل ہو کے ساری محنت کے باوجود رستہ نہیں مل رہا. آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری کابینہ کو لے کے بیٹھ گئے. یار سوچو تو صحیح وجہ کیا ہے. کابینہ والوں نے کہا جی سادہ سی بات ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ لے کے جانا ہے, تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لیں گے تو رستہ ملے گا, ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ تو سارے کہنے لگے ہمیں کیا پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, کسی نے ان کی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا, اور 400 سال کی زندگی کسی کی تھی نہیں اتنی لمبی, کسی کو نہیں پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ادھر سے پتا کر لو, کسی بی بی کو, کسی پرانے بندے کو پتا کر لو, پوچھ لو. ایک بی بی ملی, کہنے لگی مجھے پتا ہے. جب بی بی نے کہا مجھے پتا ہے, نے کہا شکر ہے الحمدللہ, چلو یہ بتا دے گی ہم یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالیں گے, ساتھ لے لیں گے, رستہ مل جائے گا. بی بی تیری بڑی مہربانی, بتا. کہنے لگی تسی کون ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. پھر میں ایویں ہی دس چلا, پھر میں ایسے ہی بتا دوں آپ کو. آج تو اللہ کے نبی کو میرے ساتھ کام پڑ گیا نا, آج تو لگ پتا جائے گا کہ پھر میں اللہ کے نبی سے کیا مانگتی ہوں. اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جو اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگی آج لگ پتا جائے گا کہ میں اللہ کے نبی سے کیا مانگتی ہوں. سب ششتر اور حیران ہیں. اور وہ بڑھیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام قبر کا مجھے پتا ہے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ قبر کہاں ہے. دریائے نیل کے اندر, پانی کے اندر ہے. اب آپ نے میری جو میں مانگوں گی پہلے وعدہ کرو, جو میں مانگوں گی وہ آپ کو دینا ہوگا, پہلے وعدہ کرو تو پھر بتاؤں گی. آپ نے فرمایا اگر میرے اختیار میں ہوا تو دے دوں گا, اب مجھے کیا پتا تو کیا شے مانگ لے. تو وہ کہنے لگے اچھا جاؤ پھر السلام علیکم میں جا رہی ہوں. وہ کہنے لگی میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا یا تیری مہربانی خدا کے لیے ہمیں بتا دو. اس نے کہا نا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کو مجھ سے کام پڑ گیا, تو اب میں تو بہت بڑا کام لوں گی اور بہت بڑا انعام لوں گی. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ انعام مانگنا جو میں دے سکتا ہوں. اب جھگڑا ہو رہا ہے. وہ بی بی کہتی ہے جو میں مانگوں گی وہ دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو میں دے سکا وہ دوں گا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جا کے موسیٰ کو کہتے جو مانگتی ہے میں نے تجھے اللہ کا نبی, اپنا نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے, اختیار دیا ہے, کیوں اتنے پریشانی میں پڑے ہوئے ہو؟ جو مانگتی ہے وہی دے دو, جو مانگتی ہے وہی دے دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی دس کی چاہیے ہے. بی بی کہنے لگی موسیٰ جنت میں تیرا ساتھ چاہیے, جنت میں تیرا ساتھ چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی سودا ہو گیا, بی بی سودا ہو گیا, جنت میں تو میری ساتھی ہوگی, اب بتا. اس نے ہاں ہوئی نا ان گل, ٹھیک ہے پانی ہٹاؤ, اے جگہ جتھے کھلوتے ہو یہی جگہ ہے, یہی ہے قبر والی جگہ. پانی ہٹایا گیا اور نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر نکل آئی. پھر اس تابوت کو نکال کر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا کر بتایا یہ گیا کہ جس تابوت میں اللہ کا نبی سویا ہوتا ہے یا جس تابوت کے اندر اللہ کے کسی خاص بندے کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوتا ہے, وہ تابوت بڑی برکت والا ہوتا ہے. اتنی برکت کہ اگر وہ دریائے نیل کے اندر اس کو دفن کیا گیا تو اس لیے کہ پانی
मिल कर, टच करके, मस करके, छू के, इधर से उधर से जिधर से भी उस कब्र को टकरा के पानी जाएगा, जिधर जिधर जाएगा पानी बरकत वाला होता जाएगा। और अब इस ताबूत के अंदर इतनी बरकत है कि अल्लाह का नबी उसे उठाकर साथ ले जाकर अपने उनके बाओ-अजदाद के साथ फलस्तीन में दफन करने के लिए ले जाना चाहते हैं। लिहाजा फौत हो जाने के बाद 2-3 चीजों का पता चला। एक तो ये कि जब कोई अल्लाह का खास बंदा, अंबिया हो, औलिया हो, सालिहीन हो, उस बंदे का जीना मरना बराबर नहीं हमारे लिए, यानी उसके जीने के जिस तरह उसकी जिंदगी में उससे फैज लिया जा सकता है, इसी तरह उसकी वफात के बाद भी उसके फैज का सिलसिला जारी और सारी रहता है और उसकी कब्र की बरकतें वो भी रहती हैं। ये मोहल्ला, ये जगह, ये मकाम, इस मकाम पर आज तक हजरत पीर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके वजूद की बरकत से ये हमारे लिए सरजमीने कक्कड़ पर ऐसा मजबूत किला है कि इनके बरकत से अल्लाह ताला पता नहीं कितनी बनाएं डालता है, कितने अज़ाब डालता है, कितने मसाइल और मसाइब हमारे दूर हो जाते हैं इस शख्सियत की बुनियाद पर और इनके वजूद की बुनियाद पर और इनके डेरे और बसेरे की वजह से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि या अल्लाह हमें इनके कुर्ब से महरूम न करना, अल्लाह ताला हमें इनके कुर्ब से महरूम न करना। और अगर ये हमसे नाराज हैं तो हम इनसे माफी मांगते हैं कि ए हजरत पीर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मेहरबानी कीजिएगा, हमसे नाराज होकर न जाइएगा, हमारी गलतियां कोताहियां माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हजरत पीर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतें हमेशा हमेशा क़यामत तक यहाँ रखे। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपनी हिकमतों के तहत एक इलाके को जब कोई बुजुर्ग फैज़याब कर लेता है तो अल्लाह ताला अपनी हिकमतों के तहत उस बुजुर्ग को इजाजत देता है, या वो बुजुर्ग अपनी मर्जी से कहीं और बसेरा करना चाहे तो वो भी कर सकता है। सुल्तानुल आरिफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुतुबुल मुकम्मिलीन, दुर्रे दरियाए मलकूत, हुमाए औजे लाहौर, हजरत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मिज़ार अक़दस 3री जगह पर है। और इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि गोलरा शरीफ में वो भी मिज़ार शरीफ को तब्दील किया गया। तो ये तब्दीली के मामलात कुछ रूहानी होते हैं जो ज़बानी नहीं बयान किए जा सकते, जिनका ताल्लुक रूहानियत के साथ ही होता है। फैसले कुछ ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है या उसके ख़ास बंदों को पता होता है। हर बंदे के सामने, अवाम के सामने वो बयान नहीं किए जा सकते। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ माफ़ फरमाए, हमारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह पहले फैज़ यहाँ बखेर रहे थे, इसी तरह ये इस जगह पर, इस मकाम पर इधर ही अपने फयूज़ व बरक़ात को जारी व सारी रखें। हमें अपनी हमसायगी से और अपने कुर्ब से कभी भी महरूम न करें। एक बात ज़रूर है कि जब हमें ये कहा ना कि आपको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना है, तो मैंने कहा जिधर हम जाएंगे उधर यही जाएंगे, जिधर ये जाएंगे उधर हम जाएंगे। हम इनका साथ छोड़े बगैर हमारी ज़िंदगी कोई नहीं, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर। तो जिस तरह आप भी अज़म कर लें, अगर कोई शख्स ये तय कर लेता है कि मैंने अल्लाह के वली का साथ नहीं छोड़ना, तो फिर मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता रहा हूं, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करोगे और जिसके साथ रहोगे, जन्नत में भी उसी के साथ जाओगे। और इंशाअल्लाह क़यामत में भी हशर और नशर अल्लाह ताला अपने वलियों के साथ करेगा। ये मास्टर फयाज साहब ये दरबार शरीफ की नस्ल दर नस्ल खिदमत करते चले आ रहे हैं। बात रोले शोले पढ़ते हैं, लेकिन मेरा एक ही अकीदा और नजरिया है कि बाबा जी जिसको इजाजत देते हैं वही उनकी खिदमत कर सकता है। और मेरा ये यकीन सिर्फ अपनी जुबानी नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में, जो कब्र वाला है जब तक वो नहीं चाहता कोई बंदा उसकी कब्र पे आ नहीं सकता। जायर जो है, जो कब्र पे जाने वाला, ज़ियारत करने वाला है, सिर्फ जायर, उस जायर को भी
جو اہل قبر ہے اس کی مرضی کے بغیر زائر کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو قبروں کی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، میں نے منع کیا تھا آپ جایا کرو، زیارت کرو۔ اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کا دیدار کیا مجھ پر واجب ہو گیا میں قیامت کے دن ساتھ لے کے جنت میں جاؤں، شفاعت کروں اس کی۔ تو قبروں کی زیارت کا حکم بھی دیا، لیکن مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اور پھر سب کچھ کہہ کے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور بڑے نیک اور صالح بن کے بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں قبر پہ نہیں دی جانا جی، قبروں پہ کیوں؟ اس لیے کہ قبر والے نہیں چاہتے کہ یہ بیماری ہمارے پاس آئے، وہ اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو جن کو اندر سے اجازت ہوتی ہے نا وہی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں ان بزرگوں کا قرب نصیب فرمائے، اس قرب کو جو عطا کر رکھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ ہمارے پاس زندہ مثال ہے نا، یہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پیر عبداللہ شاہ صاحب کا نام لیا، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ بالکل کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ اتنی مہنگی دکان میں کوئی قبر بنا دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور الحمدللہ جہاں کی مٹی لگی تھی وہاں وہ بھی دفن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا قرب نصیب فرمائے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کا قرب نصیب فرمائے۔ تمام حضرات ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، تین تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر کے میرے ملک کر دیں تاکہ دعا کی جائے۔ ختم شریف کی مخصوص جو صورتیں آتے پڑھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی پڑھا گیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم جو بھی یہ محفل ہوئی، ذکر اذکار ہوا، تلاوت کلام پاک ہوئی، اور جو بھی عقیدت مندوں نے حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کے موقع پر خرچ کیا، اور جو کھانے وغیرہ کا پھل فروٹ اور دیگر اشیاء کا اہتمام ہوا، ہم کچھ دیر تیرے گھر میں بیٹھے، مولا کریم سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اس کا ثواب سب سے پہلے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ حضور کے صدقے تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور بالخصوص حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے الہ العالمین اپنے کرم اور اپنی رحمت سے حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب و جوار میں جتنے سادات خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ، ان سب کے ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچانا، اور اس کے علاوہ ماسٹر فیاض صاحب کے اکابرین، ان کے آباء و اجداد جو کہ اس آستانے کی خدمت نسل در نسل کرتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچانا، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمانا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، قدم قدم پر راحتیں نصیب فرمانا۔ یہ چابی ہے کسی کی جی، یہ لے لینا اگر جس کی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں کہ تو اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یہ جتنے لوگ عقیدت مند تشریف لائے، ان کے جتنے رشتہ دار تھے شوکارب آج تک جہاں کہیں وفات پا چکے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچانا۔ اے الہ العالمین تو اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اس مسجد کی، مدرسہ کی اور اس خانقاہ شریف کی حفاظت فرمانا، اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ و معمون رکھنا۔ اے الہ العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے، آپ کے قرب سے، آپ کی ہمسائیگی سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان کی قبر کی ناموس کی حفاظت فرمانا، اور ان کے قرب و جوار میں جو بھی مسلمان مدفون ہیں سب کی قبروں کی تعظیم و تکریم اور سب کے احترام اور ناموس کو قائم رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا